نمبر 1، ان کی کتابوں میں لکھا ہے اصول کافی میں، اماموں کا پہچاننا اور ان کا ماننا شرط ایمان ہے۔ ہمارے نزدیک یہ شرط ایمان کی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور نے اپنے دور میں جو تعلیم دی اس پر صحابہ کرام اور اہل بیت تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اماموں کا پہچاننا اس کا ماننا شرط ایمان ہے تو سرکار کے بعد یہ ایمان کا حصہ بن گئے، سرکار نکل گئے، ان کی تعلیم کو ماننا پھر کیا ہو جائے گا؟ لازم۔ پھر نمبر 2 نے لکھا ہے کہ ان امام کی اطاعت پیروی رسولوں کی ہی طرح فرض ہے۔ نمبر 3 پر یہ بھی لکھا ہے ان ائمہ کو اختیار ہے جس کو چاہیں حلال اور جس کو چاہے حرام کر دیں۔ یہ حصہ تو سرکار کا تھا کہ وہ کر سکتے تھے۔ یہ ائمہ انبیاء کرام کی طرح معصوم عن الخطا یعنی گناہوں اور عیوب سے پاک اور مبرہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ ائمہ کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ ائمہ منصوص و مامور من اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نام بنام اللہ کریم نے، جیسے محمد الرسول اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نام تو ملتے ہیں نا۔ 12 میں سے کسی ایک کا نام قرآن میں ہوتا، کسی ایک کا نام قرآن میں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن کی نص سے ثابت کر دینا، یہ ہے ہی غلط، ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی امام پر کوئی قرآن نہیں اتر رہا، وحی نہیں آ رہی۔ اگر ہم کہیں کہ ان کا ماننا لازم ہے، اس کا مطلب ہے نبی پر تو وحی آتی تھی، ان پر وحی نہیں آتی تب بھی ماننا۔ انہوں نے کوئی علیحدہ قرآن نہیں دیا، ان پر کوئی قرآن نازل نہیں ہوا۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، اس کا دماغ اسی طرف لگائے رکھتا ہے۔ وہ میری 10 دلیلیں ہوں گی، 10 دلیلوں کو بونگیاں مار کے کاٹ، نہیں یہ بات نہیں، وہ بات نہیں، یہ بات نہیں، سب کچھ کریں۔ لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے نزدیک اماموں کا پہچاننا، امام جو حرام کر دیں حلال کر دیں وہ وہی رہے گا، اور یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی ان کی ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ منصوص من اللہ تھے تو کسی نے تو ان کی پیروی کی نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کی، تو پھر مسلمان کون رہا؟ اور اگر حضرت علی نے خود امامت کی نہیں، قرآن اور سنت کے خلاف چلے، تو امام رہے یا مسلمان رہے؟ تو وہ تو خلاف ہوئے قرآن و سنت کے، انہوں نے تو عمل کیا ہی نہیں، تو پھر تو وہ خود توہین قرآن کر رہے ہیں، توہین نبی کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو عقیدہ رکھنے والے وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ منکر قرآن، منکر نبی، منکر علی، یہ سارے ہی ہیں، لیکن ایک نیا دین ایجاد کر ڈالا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اور رسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا، اور کہیں پر بھی نام لے کر امامت کا درجہ نہیں دیا گیا کہ یہ فلاں حضرت علی، ان کے بعد حسن حسین، یہ درجہ نہیں دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور بات شامل کر لیں کہ اصحاب کا لفظ صاحب سے ہے، صاحب کی جمع ہے، اور صاحب کا معنی ڈکشنری میں ساتھی کے۔ حدیث اس کا مطلب ہے خبر دینا، اصحاب کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی۔ حدیث جس کا مطلب ہے خبر دینا، رسول اللہ کے صحابہ کرام وہ ہیں جن کے فضائل قرآن اور رسول کے فرمان میں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر کا کیسے پتہ چلے گا؟ عمر فاروق کا کیسے پتہ چلے گا؟ سعد بن عبادہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت طلحہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں نام تو نہیں ہے ان کے،
لیکن احادیث سے پتہ چلے گا۔ حضرت علی کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت حسن حسین کا کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں نام نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے فضائل میں جو انہوں نے بیان کیے ان کے موجود ہیں۔ ان اصحاب نے دین تابعین کو سکھایا اور تابعین تبع تابعین کو سکھایا، ٹھیک ہے، اور اہل سنت علماء کرام نے ان اصحاب سے رسول اللہ کی صحیح راوی و اسناد کے ساتھ احادیث لی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہماری سات ستہ ہیں کتابیں، یہ کہاں تک جاتی ہیں؟ سرکار تک جاتی ہیں، یہ سرکار تک جاتی ہیں، کیونکہ دین انہوں نے کس سے لیا؟ صحابہ کرام سے، اور یہ کتابیں صحابہ کرام راوی۔ لیکن اہل تشیع کے نزدیک ان کے چھٹے امام جعفر صادق یہ 42 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر چکے تھے۔ 42 میں تو 40 میں تو ہو گیا ہوا تھا نا وصالات، 42 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے۔ اور ان کے صحاب، ہمارے رسول اللہ کے صحاب تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کون کون تھے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ کون کون تھے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے اہل سنت علماء کرام ہیں انہوں نے، علامہ ابن عبد البر نے کتاب الاستیاب میں 3500 اصحاب کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں 7500 اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں 12436 اصحاب کا تذکرہ کیا، جن میں اہل بیت سارے شامل، یعنی 12436 صحابہ کرام کا ہمارے پاس ریکارڈ کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ 12436 کا ہمارے، میرے لفظ میں ہو سکتا ہے کہ پروننسیشن غلط ہو، ایکسنٹ غلط ہو، وہ بات کی بات ہے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھئی اصل کیا ہے۔ تو 12436 صحابہ کرام کا ہمارے پاس، اگر وہ کہے اچھا بھئی دسو ہاں تو 10 صحابہ نہ 10 ہو 10، تو آپ کو 10 کے نام نہیں آتے ہوں، 10 صحابہ کے نام نہیں آتے ہوں گے، 4 کے آتے ہوں گے، 10 کے نہیں آتے ہوں، 10 سے تھوڑا اور بڑا آتا ہے، 25 کے نام گنا دیں۔ اور بھائی ہمیں تو جو قرآن میں نام آئے نا تمام انبیاء کے وہ بھی نہیں آتے، تم 10 صحابہ کی بات کرتے ہو، ہمارے امین نبیوں کے نام نہیں آتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے یاد کرنا۔ یہ بتاؤ کہ ہماری کتابوں میں 12436 صحابہ کا نام موجود ہے کہ نہیں موجود؟ یاد کرنے کا مسئلہ تو بعد کی بات ہے، یہ کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی ہمیں جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے لیے، بتاؤ کتنے صحابہ کا نام آتا ہے؟ آتا ہی نہیں۔ تو ہم نے کیا بتانا کہ ہمارے پاس 12436 کا ریکارڈ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، اگر کہو گے تو تمہیں بتا دیں گے۔ جیسے ایک بیوقوف نے مجھے پوچھا، اہل تشیع تھا، میں کہ کربلا تک نا کوئی 14 اور 12 کے عقیدے کا نہیں تھا، اور تقریباً 18 یا 21 صحابہ تو موجود تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں۔ اچھا کون سے تھے؟ یہ ان کی اہل تشیع کی کتب، اہل تشیع نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابہ موجود تھے، تو میں نے اسے نام بھیج دی، اس کے بعد ماں مر گئے، یہ کریں کیا؟ ان کے ساتھ ان کی بیعت نہیں کی لیکن موجود تھے، صحابہ کرام بھی تھے، 14 اور 12 کا عقیدہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ تو ہم جو حضور کے صحاب تھے 12436 ریکارڈ میں موجود ہے، احادیث کے راوی صحابہ کرام ہوئے، لیکن جو ان کے اصحاب ہیں ان کا نام کیا ہے یہ یاد رکھیے گا: مفصل زرارہ، محمد بن مسلم، ابو بریدہ، ابو بصیر، شہین، حمران، جیکر محمد طاق، امام بن تغلب اور معاویہ بن عمار۔ یہ اصحاب گنے جاتے ہیں امام جعفر صادق کے، اور مزیداری کی بات یہ سارے کوفی ہیں، ان کا سماع ہی ثابت نہیں کہ یہ جا کر بیٹھے ہوں امام جعفر صادق کے پاس اور ان سے بات سنی ہو۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگئی؟ انہوں نے جو یہ صحاب کے نام لیے نا میں نے، یہ انہوں کا سماع ہی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق کی شاگردی کی ہو۔ اس لیے حضور کے صحاب اور امام جعفر کے صحاب ہمارے تو سب کو معلوم ہے، ان کا کسی کو معلوم نہیں، یہ ہیں منافق چھپے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو نہج البلاغہ کتاب کہی جاتی ہے ان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ،
وہ کسی نے پوچھا کس پہاڑی پر چڑھ کے لکھی تھی؟ وہ اتنی موٹی کتاب کس پہاڑی پر چڑھ کے لکھی تھی؟ کہاں پہ خطوط لکھائے تھے؟ یہ تقریباً 400 ہجری کے بعد منظر عام پر آئی ہے، 400 ہجری کے بعد، اس سے پہلے نہج البلاغہ کا وجود کوئی نہیں تھا، اور منسوب کر دی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ کہتے ہیں چوری کرنا تو ہمیں بہت آتا ہے نا، تو اس لیے خود ہی خطبات بنائے، یہ حدیث کی کتاب نہیں، خطبات کی کتاب، خود ہی خطبات بنائے اور کام ڈال دیا۔ اور جو ان کی مستند کتاب الکافی ہے، یہ 330 ہجری میں لکھی گئی ہے، 330 ہجری میں، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تقریباً 180 سال بعد۔ اور میں نے آگے بتایا کہ ان کا اصحاب کا ثبوت نہیں ہے ملنے کا۔ مان لو یہ فقیہ جو ہے یہ 380 ہجری میں لکھی گئی، 230 سال بعد۔ تہذیب الاحکام و استبصار یہ 460 ہجری، تقریباً 310 برس بعد یہ لکھی گئی۔ یہ ان کی 4 مستند کتابیں ہیں، انہیں اصول کافی کہتے ہیں، کتب اربع یا اصول اربع کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے میں آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں؟ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ جو اگلے دور میں آئیں گے نا، آپ کا دین مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہماری سب سے بڑی بات یہ ہم جہال ہیں، ہمیں علم ہی نہیں، اور جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے بیٹے سوائے ڈنڈے کے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے بتایا نا، اہل تشیع حضرات کے نزدیک امام جعفر صادق نے خبر دی کہ نبی کریم کے وصال کے بعد نبی کریم کے صحابہ مسلمان نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے غدیر خون کے حدیث پر عمل نہیں کیا اور سیدنا علی کی امامت کو نہیں مانا۔ اب اہل تشیع کے اس بیانے سے قرآن مشکوک، کیونکہ اکٹھا صحابہ کرام نے کیا، نبوت مشکوک، کیونکہ نبی کریم کے تعلیم کے مطابق صحابہ نے خلافت کی بشمول سیدنا علی کے، سیدنا علی پر الزام کہ انہوں نے امامت نہیں کی بلکہ خلافت کی ہے، اور جو ان کی امامت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ کتنا جھوٹ ہے، کتنا جھوٹ پھیلایا گیا ہے اس معاملے میں، اور یہ برین واشنگ کی جاتی ہے۔ جیسے لفظ بولے جاتے ہیں نا، جن کو ان سے واہ پڑے گا نا، یہ بلا کے کریں فدق کے چورو، یعنی ابو بکر صدیق پر الزام جو وہ فدق کھا گئے تھے، مال کھا گئے۔ سقیفہ میں حضور کا جنازہ چھوڑ کر حکومت کے لالچی خلفاء، یہ ان کو بیانیہ اسٹیٹمنٹ، کنسپیریسی تھیوری۔ سیدہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگانے والے، بغض اہل بیت رکھنے والے، بغض علی رکھنے، یہ ان کے بیانی ہیں۔ انہیں نیچے آ کے بس یہی لکھنا ہے فدق کے چورو، تسی جو مرضی کرتے رہو۔ تو ہم نے بیانیہ کیا دینا ہے؟ 14 اور 12 والے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اہل تشیع ایک بے بنیاد دین ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم نے بیان دینا ہے، ہم نے بیانیہ دینا ہے منکر قرآن، منکر نبی، منکر خلافت، منکر علی۔ ہمارے بیانیے بھی یہ چلنے چاہیے، کیونکہ وہ ہم پر جو اٹیک کر رہے ہیں، ہمارے بیانیے بھی یہ ہونے چاہیے۔ اہل بیت کی آل میں سے یہ جو 12 امام میں نے پہلے لفظ بولا تھا، اہل بیت کی آل میں سے یہ 12 نہیں بلکہ سیدنا علی، حسن حسین اور دیگر اہل بیت کے تمام آل ہمارے امام ہیں، مگر وہ امام نہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ ان کے نزدیک جو حرام کر دے حرام، جو حلال کر دے حرام، یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ نہیں ہے۔ باقی ان کی آل ہمارے لیے امام ہی ہے۔ یار ہم تو مسجد کے امام کو بھی امام مانتے ہیں، لیکن وہ امام اور ہوتا ہے، یہ بزرگ امام ہے ہمارے، یہ بزرگ ہے۔ ہم تو جو فقہی امام ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں فقہی امام، محدثین امام، یعنی جو احادیث کٹھی جنہوں نے کی، امام بخاری، امام مسلم، ہم تو ان کو بھی امام کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو امام کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کہتے ہیں یہ وہ امام ہے جو رسول اللہ کے بعد ان کا حکم ماننا لازم، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جو میں نے امام بتائے ہیں، فقہی امام یا محدثین امام، ہمارا ان کے بارے میں کوئی عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی بات نہ مانی تو کافر ہو جاؤ گے؟ ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرق یہ ہے، یہ کبھی آپ کو کہیں تمہارے 4 امام نہیں ہیں، ہمارے 12 ہیں، تو کیا ہے؟ وہ 12 بھی ساڑھی نے، لیکن وہ 4 کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور 12 کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب عقیدے کا نہیں بیان کریں گے، یہ کہیں گے تم 4 امام کو نہیں مانتے۔ بھئی ہم 12 کو بھی مانتے ہیں، پر جو تم مانتے ہو وہ نہیں مانتے۔ سیدنا علی، لازمی بات ہے ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سیدنا علی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں،
جن کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا بھی، ٹھیک ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بلند کی، ٹھیک ہے. یہ غزوہ بدر میں موجود، غزوہ احد میں موجود، یہ غزوہ خیبر میں موجود، یہ بیت رضوان میں موجود، یہ کہاں نہیں موجود؟ اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. البتہ جو حضور نے شامل جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب امامت نہیں تھا، جانشینی نہیں تھی، حضور کا خلیفہ ہونا نہیں تھا، حضور کا وصی ہونا نہیں تھا. کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے اگر یہ مطلب ہوتے اور حضرت علی عمل نہ کرتے تو تبلیغ ہوئی نہیں. انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں، انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا میں نبی کا وصی خلیفہ، جو مجھے نہ مانے وہ مسلمان نہیں. ان کو کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہی نہیں. انہوں نے تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی. جب بیعت کر لی ان کی حضرت ابوبکر صدیق کی تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ تو کسی ڈکی چھپی بات ہی نہیں کہ انہوں نے بیعت کر لی، اور 6 ماہ بعد کی، 8 مہینے بعد کرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب کی کر لی، ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. اور یہ بات یاد رکھے کہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے سیدنا علی کے 2 بیٹے سیدنا حسن حسین اور 2 بیٹیاں سیدہ زینب کبریٰ و سیدہ ام کلثوم کبریٰ، انہوں نے عمر پائی. یہاں میں نے حضرت محسن کا ذکر نہیں کیا، ان کا ذکر وہ پہلے ہی وصال کر گئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، انہوں نے دروازے کو لات ماری، وہ کنڈا کھلا، وہ کیل لگے، ایسے کر کے حضرت سیدہ فاطمہ کے پیٹ میں، اور بچہ مر گیا محسن. حالانکہ سیدھی سی بات ہے، جو ماں کے پیٹ میں مر جائے اس کا تو نام ہی نہیں رکھا جاتا. نمبر 2، ان کے گھر کے دروازے ہوتے ہی نہیں تھے، لکڑا کے دروازے ہوتے ہی نہیں سن، وہ تو پردے ڈالے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کہانیاں کسی معتبر کتاب سے نہیں نکالیں گے، وہ تاریخ کی کتاب سے ادھر ادھر یہ لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے لکھا ہے نا یار یہ مشہور ہے کہ ایسا ہوا، کہا انہوں نے بھی لکھا ہے، حالانکہ انہوں نے لکھا یہ مشہور ہے، لیکن ایسے کر کے ڈنڈی ماریں گے ان کو پتہ کوئی کتابیں پڑھنے والا نہیں ہے، ان کو جو بتا دو یہ مان لیں گے. اس لیے میں نے ان کا نام لیا. حضرت محسن یہ پہلے ہی وصال کر کے تھے، البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ یہ پہلے ہی وصال کر چکے تھے، اس لیے نام رکھا گیا تھا. ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوا، سانس لی، اس کا نام رکھا جاتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کا نام نہیں رکھا جاتا. لیکن ان کو دلیل دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے بندوں کو، کیونکہ اللہ کا بندہ شیطان بھی تھا نا، وہ بھی کہتا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ اللہ کے بندوں کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سیدہ فاطمہ کے بطن سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں نے عمر پائی. پھر ان کے سیدہ ام البنین بنت حزامہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، جن کے پیٹ سے حضرت عباس جو ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور تھے. حضرت عباس وہ کہتے ہیں نا علمبردار، وہ لینے گئے پانی، تیر لگا، ہاتھ کٹ گئے، یہ جو قصے سناتے ہیں نا حضرت عباس کے، یہ حضرت علی کے چاچا نہیں بیٹے تھے. حضرات جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے اور یہ سادات کربلا میں شہید ہوئے تھے. سیدہ لیلہ بنت مسعود تمیمیہ، یہ بھی حضرت علی کی بیوی ہیں، جن سے 2 بیٹے عبید اللہ اور بکر رضی اللہ پیدا ہوئے، یہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے. سیدہ اسماء بنت امیس حسامہ، جن کا پہلا نکاح سیدنا جعفر بن ابی طالب سے ہوا، جو سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، اور جن سے سیدنا محمد عبداللہ اور اون رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. دوسرا نکاح سیدہ اسماء کے سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا، جن سے حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اور تیسرا نکاح سیدنا علی سے ہوا، جن سے حضرت یحییٰ اور محمد اصغر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے. میں ان کی بیویوں کے نام اس لیے گنا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو. پانچویں شادی سیدہ ام حبیبہ بنت زمعہ سے حضرت عمر اور سیدہ رقیہ پیدا ہوئے. چھٹی شادی سیدہ ام سعید بنت عروہ سے ہوئی. 7ویں امرؤ القیس سے. 8ویں سیدہ امامہ بنت ابو العاص. سیدہ امامہ بنت ابو العاص یہ سانڈو ہیں کن کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور کی بیٹی زینب کے خامد ہیں، جن کے زینب کے پیٹ سے تھی حضرت امامہ.
اور حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے وصال کے بعد تم ان سے شادی کر لو. اور یہ بیٹی کس کی تھی؟ یہ کیا کہتے ہیں نا، حضرت سیدہ فاطمہ کی خالہ لگتی تھی. خالہ اور بانجی ایک وقت میں کٹھی نہیں ہو سکتی نکاح میں. جس عورت کا دوسری عورت سے نکاح نہ ہو سکتا ہو، خالہ اور بانجی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کٹھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ بہنیں ہوتی. اس لیے جب وصال ہو گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی. یہ حضرت فاطمہ کی بانجی تھی. ان سے سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد نکاح ہوا، جن سے محمد اوس رضی اللہ عنہ پیدا ہو. 9ویں بیوی سیدہ حولہ بنت جعفر حنفیہ، جن سے محمد اکبر پیدا ہوئے. متعدد باندیاں حضرات ام ہانی، میمونہ، زینب صغریٰ، رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، فاطمہ، امامہ، ختیجہ، ام الکبریٰ، ام سلمہ، ام جعفر، ام جمانہ، نفیسہ. تاریخ کی کتابوں سے سیدنا علی کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیوں کا علم ہوتا ہے. کتنے بچے ہو گئے جی؟ 14 اور 17 31. 31 بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. پتہ نہیں کتنے پتہ نہیں، تانا صرف حسن سے آتا ہے پتہ، بیٹیاں کا بھی نہیں پتہ ہوئے گا. ٹھیک ہے جی. تو کتنے؟ 31. 31 بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان میں سے 5 سیدنا حسن حسین اور محمد بن الحنفیہ عباس عمر سے سلسلہ نسل جاری ہے. 5 بچیاں تو نسل جاری ہے، باقیاں تو نہیں. اور جو حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں وہ سید کہلاتے ہیں، باقی علوی کہلاتے ہیں. نمبر 2، ٹوٹل میں نے کتنے بچے بتائے؟ 31. ٹھیک ہے جی. اور کتنی شادیاں ان کے بتائیں؟ 9. باقی لونڈیاں کتنی؟ لونڈیاں زیادہ تھیں. یہ میں نے حوالہ جات لکھ دیا ہے کہ البدایہ والنہایہ میں ہے، ابن قتیبہ میں ہے، ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ الاسلام میں بھی ان بچوں کے نام وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. دوسرے ان کے امام اور ہمارے رضی اللہ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا حسن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ حضور کی حدیث میں ان کا نام آتا ہے. ان کو باہر نہیں نکال سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے نا، سیدنا حسن نے بہت شادیاں کی، 150 350 شادیاں کی ہیں. غصے والے بہت تھے، جلد طلاق دے دیتے تھے. یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ بھی پھیلانے والے اہل تشیع خود ہیں. آپ کہیں وہ انہوں نے جھوٹ کیوں پھیلایا؟ وہ اس لیے ان سے ناراض بڑے تھے. انہوں نے خلافت دے دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس لیے. اور مزیدار کی بات دیکھیں، ان کی جو کتابیں ہیں نا، ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو امام کا بڑا بیٹا ہوگا وہی امام بنے گا. بڑے بیٹے پہلے کون تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ امام بنے. اب حسن رضی کا بیٹا جو ہوگا نا وہ امام بنے گا. لیکن انہوں نے پینترا بدلا اور امام حسین کی طرف چلے گئے. بیٹے نے بننا، بھائی نے تو بننا ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن کا بڑا بیٹا بنتا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن کیونکہ ہم تو ان کی کتابوں کو ہی نہیں مانتے، مانے گھڑت مانتے ہیں، اصول بدل لیتے ہیں، بہت سے کام انہوں نے کیے ہوئے. تو اس لیے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت شادیاں کی، وہ جھوٹا الزام ہے. ایسا کوئی بھی نہیں آتا. آپ نے جو شادیاں کی، سیدہ ام کلثوم جو حضور کے چچا سیدنا عباس کے بیٹے سیدنا فضل کی بیٹی تھی، سیدہ حولہ بنت منظور. نمبر 3 ام بشیر بنت ابی مسعود. نمبر 4 ام اسحاق بیٹی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اشرم بشرج میں سے تھے. نمبر 5 ام ولد یا رملہ، جن سے حضرت ابوبکر بن حسن پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے. نمبر 6 دیگر ازواج میں عائشہ بنت حلیفہ حسامیہ، جودہ بنت اشعث، ہند بنت سہیل بن امر، ام عبداللہ بنت سلیل بن عبداللہ شامل ہیں جن سے اولاد پیدا ہوئی. ٹوٹل 15 بیٹے اور 8 بیٹیاں پیدا ہوئیں. حضرت علی کے کتنے تھے؟ 31. یہ کتنے ہیں؟ 23. بچے کتنے؟ 23. 15 بیٹے اور 8 بیٹیاں پیدا ہوئیں. کربلا میں سیدنا حسن کے 3 بیٹے حضرت قاسم، ابو بکر، عبداللہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے جی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ حسنی ہیں. یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن شیعہ ان کو بھی نہیں مانتے کیونکہ سنی ہے نا.
اس لیے ان کو بھی نہیں مانتا۔ سیدنا حسن کی وفات طبعی تھی اور یہاں زہر دیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں سے کہیں قاتلین کا نام نہیں پتہ چلتا، لیکن کہیں گے وہ جودہ بنت اشس، انہوں نے کیا تھا، زہر دے دیا تھا یزید کے کہنے پر۔ اس نے کہا تھا میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، وہ نیک عورت تھی یار، جانے دو۔ گھر ہوتے پتہ لگ گیا، نہ حضرت رضی اللہ نے حضرت حسین کو بتایا، نہ کسی کو بتایا۔ انہوں کی کہانیاں سن لو، جھوٹ پر جھوٹ بولے جائیں گے کہ زہر دیا، اس سے کہہ دیا، اس سے کہلا دیا، اس سے کہہ دیا، سب جھوٹ۔ زہر دیا گیا یہ تو لکھا ہوا کتابوں، لیکن کس کے ذریعے دیا گیا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے کسی پر الزام لگانے کا مطلب کیا ہوگا، آپ خود سمجھدار۔ سیدنا حسین، جن پر بھی مان لانا لازم ہے، پہلے حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین۔ حضرت شہر بانو جو ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھی، سیدنا عمر کا ایران کو فتح کرنا، 3 شہزادیوں کا لونڈی بننا، 3 میں سے ایک کا نکاح سیدنا عبداللہ بن عمر جن سے سیدنا سالم پیدا ہوئے، دوسری کا نکاح محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے زیر پرورش پائے تھے، زیر کفالت تھے، جن سے قاسم، اور تیسری حضرت شہر بانو کا نکاح سیدنا حسین سے ہوا جن سے سیدنا زین العابدین پیدا ہوئے۔ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے ان تینوں شہزادیوں کا پتہ کربلا کے بعد نہیں ملتا۔ یہ 3 بیٹے ملتے ہیں ان کے، اگلی اولاد کو نہیں ملتی۔ کہاں گئی معلوم نہیں ہے، کہاں پر ان کی قبر ہے معلوم نہیں ہے تینوں کا۔ یہ میں نے ویسے ایک شک پیدا کیا کہ رانی نال تو نہیں لے گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس سے کہانی نکلتی ہے، امام حسن کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس سے شادی کی اس سے ہی زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب زین العابدین کی لڑی آگے چلی تو ماں کون تھی؟ ایرانی۔ اس لیے کئی کہتے ہیں یہ لڑی چلائی کیوں ہے؟ اس لیے چلائی ہے کہ اس سے ہمارا دین چلے گا، کیونکہ ہمارے سردار کی بیٹی جس سے تم نے نکاح کیا، ہم دین تمہارا وہی لے لیں گے، دین ہمارا بدل دیں گے نا ہم، ذرا ڈپلیکیٹ دین، لیکن چلائیں گے اس سے۔ یہ بھی ایک شک کا اظہار کیا جاتا ہے، جس طرح وہ شک پیدا کر دیں اسی سے پیدا کر دیں۔ یہ کوئی تریحی بات نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ یہ اس طرح سے لڑی چلی، تینوں کا پتہ نہیں لگا، تینوں کا پتہ نہیں چلا۔ اچھا جی، دوسری حضرت لیلہ بنت مرہ جو سیدنا معاویہ کی بہن سیدنا ممونہ، جو سیدنا حسین اور حضرت لیلہ سیدنا معاویہ کی بانجی ہیں، کیونکہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں نا آپس میں، بنو امیہ میں شادیاں ہوتی رہتی تھیں، تو اکثر یہ بنو امیہ کو گالیاں نہیں نکالتے بلکہ رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا قریش کے 12 قبیلے مشہور و معروف جو زیادہ تھے، ان میں بنو تمیم، بنو عدی، بنو ہاشم، بنو مخزوم اور بنو امیہ یہ تھے، اور ان قبیلوں کو گالیاں نکالنے کا مطلب ہے سورہ قریش کو گالیاں نکالنا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے قبیلوں کو گالیاں نکالنا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں بنو امیہ کرتے رہتے ہیں، اور بنو امیہ قریشی تھے، اسی ایک قبیلے کے تھے۔ حضور بنو ہاشم میں سے تھے، وہ بنو چاچا ابو لہب ہیں، وہ بنو ہاشم میں سے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن اترا ہوا ہے۔ چاچا ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، حضرت علی کے والد صاحب ہیں، ہم بات نہیں کر رہے، لیکن حضرت علی کے والد صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان کا ثابت نہیں۔ اس لیے ام اسحاق بیٹی طلحہ، حضرت ان کی جو شادیاں ہوئیں مختلف، اور حضرت چوتھے نمبر پر آگے ہمارے حضرت علی المعروف زین العابدین۔ پہلے نمبر پر کون تھے؟ حضرت علی، دوسرے پر حضرت حسن، تیسرے پر حضرت حسین، چوتھے پر نام ان کا تھا حضرت علی، نام ان کا حضرت علی تھا، المعروف زین العابدین، جو کربلا میں بیماری کی وجہ سے لڑائی میں شامل نہیں ہوئی۔ ان کا نکاح حضرت فاطمہ بن حسن سے ہوا، حسن رضی اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ سیدنا زین العابدین کے ایک بیٹے حضرت زید بھی ہیں جن سے زیدی نسل چلی، مگر اہل تشیع معصوم صرف حضرت باقر کو مانیں گے، باقی کو نہیں مانیں گے۔ ان کی اولاد میں سے باقی معصوم نہیں ہے، صرف جن سے لڑی چلانی ان کو ہی مانیں گے۔ یہ میں اب تھوڑا تیز کرنے لگا ہوں۔ پہلے کون تھے امام؟ حضرت علی، دوسرے کون تھے؟ حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چوتھے
حضرت علی المعروف زین العابدین۔ نمبر 5 حضرت سیدنا باقر، نام ان کا تھا محمد اور لقب تھا باقر، نام ان کا تھا محمد، لقب تھا باقر اور سیدنا باقر یہ ہیں 5ویں امام زین العابدین کے بیٹے، اس لیے آپ محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں۔ محمد بن علی یعنی زین العابدین کا نام تھا علی بن حسین بن علی، ایک علی نا ہی رکھے نے سارے نے، محمد علی 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 یعنی سارے دے نام۔ زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی۔ ان کا نام کیا ہے سیدنا باقر کا؟ محمد۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں، نہیں یاد کروا رہا، میں اپنے لیے یاد کر رہا ہوں کہ مجھے تو 12 امام کے نام یاد ہونے، پوچھے تو فٹافٹ کہہ داں کہ پاری پہلے نمبر پر حضرت علی، حسن، حسین، زین العابدین، حضرت محمد باقر۔ آپ کا نے کہا حضرت ام فروہ کی والدہ اسمہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ہے، یہ ہمارے وڈے نے نا ذرا امام باقر جو ہے نا، تو ان کا نے کہا حضرت ام فروہ کی والدہ اسمہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا محمد باقر کا نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد سے ہوا جن سے سیدنا جعفر صادق پیدا ہوئے، اس لیے یہاں حسنی، حسینی اور صدیقی کٹھے ہو گئے، ایسے سارے کٹھے ہو گئے نے امام باقر دے کول، سارے کٹھے ہو گئے کیونکہ والدہ حضرت ابو بکر والے پاس آ گئے، اے حسنی حسینی آ گئے، اس لیے یہ کٹھے ہو گئے۔ نمبر 6 کا نام ہے حضرت جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی المعروف امام جعفر صادق۔ چھٹے آگے امام جعفر صادق، پہلے کون تھے؟ حضرت حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، اب آگے ہیں امام جعفر، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا نام جو تھا جعفر تھا، جعفر بن محمد بن علی۔ پہلی بیوی حضرت حمیدہ کے بدن سے حضرت موسیٰ کاظم، اسحاق اور محمد پیدا ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، 7ویں نمبر پر آگے سیدنا موسیٰ، لقب کاظم، حضرت موسیٰ کاظم ان کو کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ شاید غصے کو پی جاتے تھے، کچھ اور وجہ تھی۔ یہ کاظمی جو نا نام رکھتے ہیں کاظمی، ان سے سیدنا کاظمی موسیٰ کاظم، ان سے کاظمی نکلے ہوئے۔ دیگر جو ہیں جعفری، حضرت امام جعفر سے وہ کہتے ہیں جعفری ادھر سے نکلے، حسنی ادھر سے نکلے، حسینی نکلے، لیکن جن کا ایمان رسول اللہ پر نہیں، یہ سارے حضور ہیں، اے نا دے سید جے باقی کا نہیں جے، کیونکہ جو اہل سنت نہیں نا، اہل تشیع ہے، وہ سید ہو ہی نہیں سکتا، گل ختم۔ اس لیے یہ سیدنا موسیٰ کاظم، پہلے کون تھے؟ حضرت علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام جعفر، اس کے بعد موسیٰ کاظم، چلے 7 ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی ہیں، علی رضا، رضا لقب ہے، جن کی بیوی کا نام سبیکہ اور اولاد میں حضرت محمد تقی، حضرات حسن، جعفر، ابراہیم ہے، یہ بھی سیدنا علی ہیں، یعنی علی رضا، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا 8ویں نمبر پر۔ 9ویں نمبر پر ان کا نام بھی محمد ہے، لقب تقی، اس لیے یہ محمد تقی کہلاتے ہیں، نام محمد تقی کہلاتے ہیں۔ پہلے تھے محمد علی رضا، علی رضا کے بعد محمد تقی، اس کے بعد پھر علی آ جاتے ہیں، سیدنا علی، لقب نقی، اب علی نقی ہیں۔ ایک پچھوں آندے آندے 4 تے علی آ گئے ہیں، 2 محمد آ گئے ہیں، 1 جعفر، موسیٰ کاظم آ گئے۔ تو سیدنا علی لقب نقی، بیوی کا نام حدیث ملتا ہے، اور اولاد میں حضرت حسن، محمد، حسین، جعفر، وہی ایکو جے پیٹرن نام پچھوں رکھے جائے۔ ساڈے اتنے نام پوچھ لو، کچھ چوندا جا نام دسو، وہ بار بار علی، حسن، حسین، علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر، وہ سارے علی علی، یعنی ایک باپ کی اولاد نے تو 3 دے نام نے، ایک علی اکبر ہے وڈا جے، علی اوسط درمیانہ جے، علی اصغر 3 ہے، 3 دے نام علی نے۔ ساڈے اتنے رکھ سکتے ہیں؟ سانوں تو چوندا جا نام دسو، پہلے کدی کسی نے رکھا ہے، اور ساڈے ابو نے پوچھا نا کہ چوندا جا نام، کہتے ابلیس رکھ لے، کدی کسی نے نہیں رکھا۔ میں جی مذاق تو نہ کرو، کہتے یار چوندا جا نام کیڑا ہوتا ہے؟ ایسے ایسے لوگوں نے نام رکھے جو حدیث کی روح سے منع ہے، پوچھا ہی نہیں ہوا نام رکھ لیا ہوا۔ اور 11ویں امام ان کا نام حسن ہے، عسکری محلے میں رہتے تھے عسکر کے، تو اس لیے ان کو حسن عسکری کہتے ہیں۔ 11ویں امام کا نام حسن عسکری ہے۔ چلیں جی اب پھر دوبارہ سے پڑھ لیں۔
پہلا امام کا نام حضرت علی، دوسرے کا نام حسن، تیسرے کا نام حضرت حسین، اس کے بعد زین العابدین، نام ان کا بھی علی تھا، نمبر 5 پر سیدنا باقر، نمبر 6 پر امام جعفر صادق، نمبر 7 پر موسیٰ کاظم، نمبر 8 پر محمد تقی، نمبر 9 پر علی نقی، نمبر 10 پر سیدنا علی رضا، سیدنا موسیٰ کاظم کے بعد آ گیا سیدنا علی رضا، پھر آ گیا محمد تقی، پھر علی نقی، اور اس کے بعد حسن عسکری۔ یہ 11 امام، اور یہ 12واں امام ہے، وہ کہندے نے پیدا ہویا سی، جو کو نے ثابت ہے کرنا نا، کہندے ایک غار ہی چھپیا سی، اتوں غائب ہو گیا، سامرا دی غار تو غائب ہو گیا۔ اور مزیدار کی بات آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں ہم نے ان کے ایک عالم نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کے غار کے باہر رکھ دی، صبح اٹھا تو مور نکیس، اے مور او امام غائب نے لائی ہے۔ یہو جی بھی کہانیاں گیا، آگے میں کسی وقت بیان کروں گا، یہو جی بھی کہانیاں گیا۔ تو ہمارے نزدیک تو امام مہدی جو ہیں وہ بھی آئے ہی نہیں، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا اور امام مہدی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتیٰ کہ میری نسل سے یا میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو مبعوث کرے گا جس کا نام میرے نام پر، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ کہتے نہ کی ہے حسن عسکری، تو انہوں نے سرکار نے فرمایا نہ ہی عبداللہ ہوئے گا، پیو کا نام عبداللہ ہوئے گا، نام میرا ہوئے گا محمد، باپ کا نام عبداللہ ہوئے گا، تو یہاں اس کے باپ کا نام حسن عسکری ہے، اس لیے ان کا ہے ہی نہیں۔ وہ سامرا کی غار میں جو چھپ کر بیٹھا ہے نا، 2 امام غائب ہیں، ایک 12واں امام اہل تشیع کا، ایک اہل حدیث کا، ان کا بھی امام غائب ہے۔ پوچھو تہاڈا امام کیڑا ہے؟ رسول اللہ، سدھے قرآن و سنت۔ ایک امام غائب ہے شیعہ دا 12واں، ایک انہوں نے غائب کیتا ہے، نہ ہی دسن کہ ساڈا امام ساڈا پیو کور ہے۔ تو یہ میں نے 12 امام کا اس لیے بیان کیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سیدنا علی کی دوسری 2 بیٹیاں کیا نام تھے؟ حضرت زینب اور ام کلثوم۔ کیسے مزیدار کی بات ہے، ماں جو ہے وہ معصومہ ہے، بیٹیاں معصوم نہیں ہیں۔ نہ سیدہ فاطمہ کی ماں معصوم ہے، حضرت خدیجہ، وہ بھی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف حضرت فاطمہ ہے، ان کی دونوں بیٹیاں بھی معصوم نہیں۔ حضرت علی کے 2 بیٹے معصوم کر دی، بیٹیاں معصوم نہیں کی، کیسی گل ہے یار۔ یہاں تو پھر سیدہ فاطمہ بھی معصوم نہ ہو، اصل مانتے نہیں نا معصوم، ساڈے نزدیک کوئی معصوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں معصوم نہیں، لیکن ڈرامہ دیکھو کتنا اچھا پلے کر لینا۔ اور سیدنا زینب بنت علی، حضور کے چاچا ابو طالب، ان کے بیٹے سیدنا جعفر تیار، کن کے بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے جعفر تیار، سیدنا جعفر کے بیٹے سیدنا عبداللہ سے سیدنا زینب بنت علی کا نکاح ہوا، جن سے 2 بچے حضرت اون اور محمد پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور دیگر 3 عبداللہ، علی اور ام کلثوم ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سیدنا زینب کو سیدنا عبداللہ نے کربلا جانے سے منع کیا، وہ نہ مانے تو ان کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، کنہوں نے؟ حضرت جعفر کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے طلاق دے دی تھی۔ سیدنا ام کلثوم بنت علی، سیدنا ام کلثوم کا پہلا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا تھا، یہ پھر کبھی بیان کرتے ہیں، جن سے 2 بچے حضرت زید اور لڑکی فاطمہ پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق کی وفات کے بعد سیدنا ام کلثوم کا نکاح سیدنا جعفر تیار کے بیٹے، جیسا بڑی بہن ہے نا ہویا ہے، وہ بھرا سیدنا اون سے ہوا۔ سیدنا اون کی وفات کے بعد ان کے ہی بھائی سیدنا محمد سے ہوا، اور ان کی وفات کے بعد زینب کو طلاق ہو گئی تھی، اس لیے پھر ان کا نکاح عبداللہ سے ہوا۔ 3 بھراواں دے نال شادی ہوئی ہے، کنہاں دی؟ سیدہ ام کلثوم دی 3 بھراواں نال شادی ہوئی۔ کہتے میری ساس بڑی چنگی سی، انہیں میں نے کیا تو بندے کھاؤں گا، میرے پتر کھا گئی، کیونکہ 3 شہید ہوئے، 3 دنیا چلے گئے، لیکن انہوں نے نہیں کبھی کیا۔ میری ساس بہت چنگی سی۔ اب میری بات سمجھ آ رہی نا کہ پہلی بیوی کو طلاق دی کربلا جانے کے بعد، پھر انہوں نے شادی کی سیدہ ام کلثوم سے، کیونکہ 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے ان سے شادی کر لی۔ اس لیے ایک اور بات جو آتی ہے، کہتے کہ سیدہ ام کلثوم، سیدنا عبداللہ بن جعفر جن سے شادی ہوئی نا دونوں کی بہنوں کی،
سیدنا عبداللہ بن جعفر جو سیدہ ام کلثوم بنت علی اور سیدہ زینب بنت علی کے شوہر تھے، ان کا ایک نکاح لیلہ بنت مسعود سے ہوا، جن سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، ام محمد اور ام ابیہا۔ ام محمد بیٹی کا نکاح یزید بن معاویہ سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ یزید، جنہیں ماریا نہیں سی کربلا وہ جب مشہور ہے فاسق فاجر سی جنہوں کہنے ہیں، تو اس کی ام محمد یعنی برا دا پتر تو او دی تھی، برا دے پتر دی تھی، او دا نکاح کتنا ہویا؟ یزید دے نال۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور سیدنا جعفر تیار کا خاندان بنو امیہ کے گھر ٹھہرتا تھا۔ جو جانتے تھے نا، بعد میں بھی جاتے تھے کربلا کے بعد، کیونکہ ان کا تعلق تھا کاروبار تھا ان کے ساتھ، بنو امیہ کے ساتھ، یزید کے ساتھ کاروبار تھا، یہ بعد میں بھی جاتے رہے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں جاتے رہتے، یہ جاتے رہے۔ شاید یہی وجہ بنی ہوگی کہ حضرت عبداللہ نے کیا ہونا تو کربلا نہیں جانا، اتنے نہیں جانا کربلا دے، انہوں نے نہیں رکیا تھے، بڑے معاملات ہوتے ہوں گے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یزید کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی کے بھائی کے بیٹے کی بیٹی سے، بنو ہاشم سے۔ یہ میں نے اس لیے بیٹے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں تاکہ آپ کو سمجھ رہے کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور دوسروں کا عقیدہ کیا ہے، امام میں فرق کیا ہے، فقہی امام اور جو ان کا امام، یہ ہمارے ہی ہیں سارے، یہ 12 بھی ہمارے ہی ہیں، ان کے باپ کے نہیں لگتے، وہ تو بے دین ہے، باسٹرڈ لوگ، انہوں نے تو ہمارا دین چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ثابت کر کے ہم سچے ہیں، پروپوگنڈا سیکٹری، بس پروپوگنڈا کری جو۔ تو اس لیے وہ باسٹرڈ لوگ ہیں، باسٹرڈ ہوتا ہے جو حرامی ہوتا ہے، یہ حرامی دین ہے بنیادی طور پر، یہ دین ٹھیک نہیں، حرامی دین، بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، حضور بنیاد ہی نہیں ہے، حضور کو نکال دیں تو مولا علی کی طرف آ جاتے ہیں، مولا علی نے امامت کی نہیں، آگے 12 اماموں نے امامت نہیں کی، لیکن چھا جانے والے چھا گئے سارے کنجر ان میں سے، سب متا کرنے والے ان میں سے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں جب قانون پاس ہونے لگا نا کہ یار یہ ہیرا منڈی بند کر دی جائے، تو ان کے قزل باش صاحب تھے، یہ اٹھے اور نے کہا یہ ساڈے عقیدے کے مطابق متا جائز ہے، اس لیے انہوں نے کہا پھر لائسنس دے دیا کریں گے، جو شیعہ ہوگا وہ متا کروائے کرے، اس لیے کنجروں کو جو لائسنس ملتا ہے متا کروانے کا وہ ان کے دین کی وجہ سے ملتا ہے، اور یہ بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، یہ خود ہی ایسے ہیں۔ ان کو گل سمجھ آ گئی جی؟ 12 امام ان کے میں نے نام بتائے، وہ یاد رکھا کریں کہ بھئی ان کے نام کہاں کہاں سے تھے، میں اکثر بھول جاتا ہوں، میں پھر ریوائز کرتا ہوں، کیونکہ یہ اکثر کہتے ہیں تمہیں کتنوں کے نام یاد ہیں، ہم نے کہا 12,436 صحابہ کرام کے ہمیں نام یاد ہیں، ریکارڈ میں جو آتے ہیں، کہو تو نکال کے دے دیں گے، کتابیں خرید لو، تمہیں نکال کر دیتے، تمہارے نام نہیں ملتے، جو تمہارے اصحاب ہیں ان کے نام نہیں ملتے، تم سارے جھوٹے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے اپنے دین کے لیے، اس لیے جو باتیں آپ کو معلوم ہو بیٹے ازبر کیا جائے، بار بار دہرانی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ کھا جائیں گے، یہ کھا جائیں گے، اتنے جھوٹے ہیں یقین، جہاں آپ ان پر غلبہ ڈال لیں گے کہنے گے سیدھے بھرا ہوا ہم تو مسلمان بھائی، چھڑو گل نوں، رہن دو کٹھا پاؤ، رہن دے یار، اتنے کایا آدمی ہے، جہاں پتہ لگ جائے گا نا ساڈے تے بس ہو گئی ہے، یہ تمہاری کتابیں جھوٹی ہیں، بخاری شریف، اچھا تمہاری کون سی ہیں؟ ہم تو مانتے نہیں اپنی، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، اچھا قرآن کی تفسیر مستند احادیث کی روح سے کرنا اور شان نزول بتانا ذرا، وہ تو کہانی مک جائے گی۔ کئیوں نے مجھے دی یہ تفسیر نمونہ پڑھ لے، میں کہ تفسیر نمونہ میں نے پڑھی ہے یار، مقدمے میں لکھا ہوا ہے ترمذی اور دارمی کا حوالہ، جب تم ہماری حدیثوں کا حوالہ دو گے اور ہم غلط ہیں، حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ کیا سوچ کر تم حوالہ دے رہے ہو؟ حدیثیں ہماری چوری کرتے ہیں، حوالے اپنے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت نے بھی لکھا ہوا ہے، اور اتنے شاطر ہیں بھلا کیا کہیں گے؟ چلو جو اہل سنت اور اہل تشیع میں متفق ہے نا ان پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور تم نے تمہارا ہی چوری کیا ہوا، متفق کہاں پر ہونا ہے؟ متفق کیوں ہونا ہے؟ تمہارے ساتھ متفق ہونا ہے، تم 2 نمبر ہو، ہم اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے، اوپر والے لوگ بیچ سکتے ہیں، وہ شیعوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ انس نورانی، حضرت امام نورانی کا جو بیٹا ہے یہ شیعوں کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ شیعوں کا گروپ ہے ان کا، یہ سارے کے سارے سیاسی طور پر اکٹھے ہیں، اوپر والے لیول پر، ہم نہیں ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، نہ سیاسی طور پر نہ ایمانی طور پر ہم ان کے ساتھ،
ہم صرف رسول اللہ کے ساتھ، جو رسول اللہ کے دین کے دشمن ہم ان کے ساتھ ہی نہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی ہم ان کے ساتھ ہی نہیں۔ ان کا دین ایک تھا اور یہ بے دین لوگ۔ شکر بیٹے ہم بول تو سکتے ہیں نا، ہم نے کون سا عہدہ لیا ہوا کہ بول نہ سکیں؟ ہم نے کون سے پیروں اور فقیروں کے ساتھ میں کھڑے ہونے بول نہ سکیں؟ وہ جن لوگوں کو پیسوں کا لالچ ہوگا ان کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، سچے ایمان و مسلمان بنائے۔ یا اللہ کرم فرمانا، رحم فرمانا، ہمارا ایمان بچتا نظر آئے، دوسروں کو ایمان دیتے نظر آئیں، شفائیں ہمیں ملتی نظر آئے، رزق ہمیں ملتا نظر آئے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے نظر آئیں، خلوص کی دولت سے مالا مال فرما۔ جب تجھے وقت دے پھر کوئی یاد نہ رہے، جب تجھے وقت دے کوئی خیال نہ آئے، صرف تو ہی خیال میں رہے اور خیال جگمگاتا نظر آئے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔